إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آسان قرآنی عربی کورس چل رہا ہے۔ سبق نمبر 6 میں ہم قرآن کریم کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھیں گے اور اس کے ذیل میں مرکب عطفی اور حروف عاطفہ کو سمجھیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم آگے چل کے بعد میں سمجھ لیں گے۔ وہ، تو، میں، آپ، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو ایاک بھی ایک ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہے تجھی کو، ٹھیک ہے۔ نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجتے ہیں۔ واو زبر وا کا مطلب ہے اور، ایاک تجھی کو، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں جو محاورہ ہوتا ہے نا اس کے اعتبار سے پھر ہم تجھی کو تجھی سے یا تیری ہی اس میں ہم تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ اس کو ہم تجھی کو سے بھی اگر ترجمہ کرنا چاہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور ہم تجھی کو مستعان کرتے ہیں، تو تجھی کو بن گیا نا۔ لیکن اردو محاورے میں ہم بولیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں بیچ میں واو زبر وا آ رہا ہے جس کا مطلب ہے اور، تو یہ مرکب عطفی ہوتا ہے جو اس واو سے پہلے اور بعد والے کو ملا کر بنتا ہے۔ مرکب عطفی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دو لفظوں یا دو جملوں کو یا دو مرکبات کو آپس میں کسی حرف عطف کے ذریعے سے ملا دیا جائے، اور حرف عطف یعنی حروف عاطفہ یہ ہیں واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ واو کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب ہے پس، تو، ثم کا مطلب ہے پھر، حتی کا مطلب ہے یہاں تک کہ، اما اور او دونوں کا مطلب ہے یا۔ اما کا مطلب ہے یا تو اور او کا مطلب ہے یا، اور ام کا مطلب ہے یا پھر، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تینوں کا ترجمہ آپ یا سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اما، او اور ام، ان کا جو استعمال کی جو جگہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ لا کا مطلب ہے نہ کہ، دیکھیں ایک لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہ ایک الگ حرف ہے، اور اس لا کا مطلب ہے نہ کہ، یعنی آپ کو دو چیزوں کی نفی کرنی ہے، دو چیزوں میں سے ایک کی نفی کرنی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ والی چیز لے کر یہ والی چیز لے کر آؤ، نہ کہ یہ والی چیز، یہ کام کرو نہ کہ یہ کام، تو اس کے لیے عربی میں لا عاطفہ آتا ہے۔ بل کا مطلب ہے بلکہ، اور لیکن کا مطلب ہے لیکن، بہت آسان ہے۔ تو اب یہ جو حروف عاطفہ ہیں یہ کسی بھی دو لفظوں کے درمیان میں ہوں تو وہ دو لفظ مل کر مرکب عطفی بنیں گے۔ پہلے والے کو معطوف علیہ اور دوسرے والے کو معطوف کہتے ہیں۔ کسی بھی دو جملے کے درمیان میں ہوں تو پہلا جملہ معطوف علیہ، دوسرا جملہ معطوف۔ کسی بھی دو مرکبات کے بیچ میں ہوں تو پہلا مرکب معطوف علیہ اور دوسرا مرکب معطوف ہوگا۔ تو اس آیت کے تحت ہم نے الحمدللہ مرکب عطفی کو اچھی طرح سمجھ لیا۔